نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے آقا نعمت حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، میرے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین گرامی، عزت مآب میری ماؤں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ حاضر ہیں ختم نبوت کانفرنس کے ذریعہ سے بارگاہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خاتمیت اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علماء کرام بھی، مسلمان بھائی اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، اور اپنے عظیم قائد کی معیت میں اس جگہ جمع ہو کر آج ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے اور اس بات کو دل نشین کرنا ہے کہ تخت و تاج ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے کی. اس لیے کہ اسی خاندان صدیق اکبر کے ایک عظیم فرزند، ان کی اولاد امجاد کے ایک چشم و چراغ قائد اہل سنت ہم میں موجود ہیں، اور جنہوں نے 1974 میں پاکستان کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی اپنے ساتھی علماء کرام کے ساتھ بازی لگا کر اس معرکے کو جیتا تھا اور یہ کامیابی حاصل فرمائی تھی. آج وہ عظیم ہستی، وہی عظیم قائد آج ہم میں موجود ہیں. اللہ ان کی حیاتی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے سایہ کرم کو دراز فرمائے، جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو اسی دنیا میں پاکستان کی اس عظیم اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا کردار ادا کیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت،
اسلام حضور قائد اہل سنت نعرہ تکبیر اللہ اور وہ عظیم قائد ہم میں آج موجود ہے جنہوں نے ہمیں یہ ولولہ دیا تھا، جنہوں نے ہمیں یہ جذبہ دیا تھا کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف سینہ سپر ہونا ہے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے۔ اس مارکے میں تمام علماء نے حضور قائد اہل سنت کی زیر سیادت و قیادت اس کام کو انجام دیا۔ جس وقت یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی اور اس پر ابھی مشورے شروع ہوئے تو حضور قائد اہل سنت چند دنوں کے لیے کراچی تشریف لائے اسلام آباد سے، اور اس دوران قادیانیوں نے یہ سازش کی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخی ہیں اور جن کو ہم نے خود مشاہدہ کیا، اور حضور قائد اہل سنت کے ساتھ قدم بقدم اور ہر لمحے رہ کر اس سارے معاملات کو دیکھا۔ حضور قائد اہل سنت جب کراچی تشریف لائے، مرکزی حکومت کے ایک مرکزی سیکریٹری انہوں نے حضور قائد اہل سنت سے عرض کیا کہ میں آپ کے ملاقات کا خواہش مند ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا آج نہیں، کل میرے پاس وقت ہے، اگر آپ تیار ہوں تو میں کل آپ کے گھر پہ حاضر ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے اس عظیم قائد نے جب دوسرا دن آیا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آج ایک سیکریٹری نے، گورنمنٹ کے مرکزی سیکریٹری نے مجھے بلایا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہرحال میں جا رہا ہوں۔ اتنا ہمیں پتا تھا، لیکن سازش کیا تھی؟ اس سیکریٹری نے جب آپ کو بلایا، آپ تشریف لے گئے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، تو دو آدمی ان کے گھر پر، مرکزی سیکریٹری کے گھر پر آئے اور دونوں کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے۔ اندر آئے، ان سے بات چیت کی تو وہ سیکریٹری صاحب کے عرض کرنے لگے حضور قائد اہل سنت سے، یہ حضرات آئے ہیں، کچھ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، چونکہ آپ نے قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے خلاف، لاہوری مرزائیوں کے خلاف قرارداد پیش کی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ملک کے اندر بڑا فساد ہوگا، بڑا خون خرابہ ہوگا، بڑی تباہی مچے گی۔ ہماری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں، اور یہ سخت الفاظ جو ہیں قادیانی، مرزائی، لاہوری، ان کو نکال دیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور حضور ہم آپ سے ملنے کے اس لیے بھی خواہش مند تھے کیونکہ آپ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو یہ اتنا پیسہ لے کے آئے ہیں، یہ 2 بریف کیس ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں، ان رپوں کو قبول فرما کر آپ اس قرارداد کو یا واپس لے لیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیں۔ ایک دم آپ کھڑے ہو گئے،
खून सद्दीकी जोश में आया, आप खड़े हो गए, फरमाया आप कौन हैं? मुझे पैसों से खरीदने के लिए आए हो? मैं बाजार मुस्तफा में बिक चुका हूं, मैं तुम्हारे इन पैसों पर लानत भेजता हूं, निकलो बाहर इधर से। किसने तुम्हें यहां बुलाया? क्यों यहां आए? इसी गर्द और इसी जबरदस्त आवाज के अंदर वो सेक्रेटरी साहब भी आ गए। तो अर्ज करने क्या बात है? फरमाया तो मैंने क्यों इनको बुलाया? ये कादियानी है, मिर्जाई हैं और मुझे पैसे देने के लिए आए हैं, शर्म नहीं तुम्हें आती? बस जाटा और कहा निकल जाए, उठाओ उन पैसों को यहां से। जब धत्कार दिया उस दौलत को जो कादियानी मेरे कायद को खरीदना चाहते थे, उस दौलत को फेंकवा दिया और फौरन निकलवा दिया उनको उनके घर से, और बगैर खाना खाए हुए। अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हक व सदाकत की निशानी आपने इस्लाम, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। आपने उस सेक्रेटरी से फरमाया अगर मुझे मालूम होता कि तुम ये साजिश कर रहे हो, और मैं अब भी वजीर आजम को फोन करके तुम्हारी इस हरकत की इतला करता हूं, ये क्या किया तुमने? मैंने करारदाद पेश की है नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को इस्लाम की इन प्यारी सफ़ों से निकालने के लिए और मुसलमानों को पाक करने के लिए ये काम अंजाम देने के लिए किया, और तुम ये साजिश कर रहे हो। बहरहाल उसी वक्त आप उठे और बगैर उसके यहाँ खाना खाए हुए आप वापस तशरीफ़ लाए। एकदम आपने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथियों की मीटिंग बुलाई और मजलिस ख़त्म नबूवत वालों की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर ये सारा मामला पेश किया। बहरहाल आपने इस मार्के को आगे बढ़ाना था और इसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाना था, इसलिए आप वहां से दूसरे दिन फौरन इस्लामाबाद रवाना हो गए। कादियानियों ने उस वक्त भी साजिश की, ये समझते थे कि हम अपनी दौलत से सबको खरीद लेंगे। हाँ, ये समझते थे हमारी दौलत काम आएगी, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि अल्लाह अपने प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की हिफाजत फरमाने वाला है और अपने इन हजूर के गुलामों के जरिए से इस काफिले को सुरखरू फरमाने वाला है, तो अल्लाह ने इनको हिम्मत और ताकत, जुर्रत और शुजाअत अता फरमाया और इन्होंने आगे बढ़कर उस काम को किया। एक वक्त आया, वो भी हमने मंजर देखा, जब पाकिस्तान के हर शख्स के अंदर, औरत हो, मर्द, बच्चा हो के जवान, हर एक के दिल में था कि अगर फैसला नहीं किया तो क्या होगा। अवाम पाकिस्तान के मुसलमानों ने आर्मी के बाजू पर यह हदीस मुबारक लिख करके बांध दी थी कि अना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी। हर एक कर्नल हो के जनरल, हर फौजी, उसके बाजू पर ये पट्टियां नजर आ रही थीं और हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियां उजागर हो रही थी। इसी दौरान जब ये काफिला रवां दवा था इस मंजिल की तरफ, हजूर कायदे अहले सुन्नत की क़यादत में उलमाए अहले सुन्नत का वो वफ्द जो असेंबली के अंदर इस मार्के में अपना काम अंजाम दे रहा था, लाहौर तशरीफ लाए हजूर दाता गंज बख्श अली हजवैरी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार मुक़द्दस पर, और उस फैसले से एक हफ्ता पहले पब्लिक को देखा बड़ी मायूस थी। ये हजरात भी कि क्या होने वाला है और क्या अजमत थी उस वक्त की, वो गंभीर घटाएं छाई हुई थी मुल्क के ऊपर, लेकिन इन सारी चीज़ों को ये हजरात अपनी निगाहों में रखे हुए थे और गुंबद खजरा पर निगाहें जमाए हुए थे। दाता साहब की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके वापस गए। तो जब मेन रोड भाटी दरवाजे से पहले आती है मेन रोड, वहां पहुंचे कोने पर, तो एक मजजूब एक कोने पे बैठा हुआ एक दुकान के आगे, ये हजरात गुजर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दाता साहब से ये बात अर्ज कर दी कि अल्लाह के वली, तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के बारे में हमारी मदद करो, ये हम औलिया अल्लाह से इमदाद मांगते हैं। ये सलाम अर्ज करके वापस हो रहे थे तो वो मजजूब बोला, ऐ उलमाए कराम कहाँ जा रहे हो?
تو یہ حضرات کھڑے ہو گئے اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد گرامی اور مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، مولانا محمد علی رضوی صاحب اور حضور قائد اہل سنت کے ساتھ مولانا حزب اللہ والے مولانا محمود رضوی صاحب، وہ سیکرٹری جنرل تھے مجلس عمل ختم نبوت کے ساتھ تھے. انہوں نے یہ حضرات ٹھہر گئے تو علامہ اظہری صاحب نے پوچھا کہ کیوں بھائی تم نے آواز دی، ہم کو روکا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ پریشان نظر آتے ہو تم علماء لوگ، تمہارے چہروں پر کچھ پریشانی سی نمودار ہو رہی ہے. کہ بابا بات اصل میں یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، پتہ نہیں سرکار کی امت کٹے گی مرے گی، کیا حشر ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس سرزمین پر تو پریشانی تو ہے. وہ مجذوب بولا، حضور قائد اہل سنت اس بات کے گواہ ہیں. وہ مجذوب بولا، کہنے لگا علماء کرام آپ گھبرائیے نہیں، فکر نہ فرمائیے، اس تمام مومنٹ کی قیادت امیر المومنین ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اور یہ مومنٹ کامیاب ہوگی. آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی قیادت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، ان حضرات میں. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عقیدہ ختم نبوت، زندہ اسلام، نعرہ تکبیر. اور اس کے علاوہ جب اس نے یہ بات کی تو یہ حضرات تو چونکہ سمجھتے ہیں کہ مجذوبوں کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کا طریقہ کلام، ان کے الفاظ میں کتنی برکتیں، کتنی ہدایات ہوتی ہیں. بس اللہ کا شکر ادا کیا، آگے گئے اسلام آباد پہنچے تیسرے دن کے بعد حکومت کی طرف سے. لیکن پورے 25 دن تک پاکستان اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوتی رہی، یہ میرے عظیم قائد ہی کا کارنامہ تھا. آپ نے فرمایا پوری قومی اسمبلی اس کا مواخذہ کرے اور یہ پوری قومی اسمبلی کے سامنے آ کر کے جواب دے. علماء اس کو منہ نہیں لگائیں گے. مرزا ناصر جو تھا اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، وہ قومی اسمبلی میں سوال کرے اور ہم جواب دیں گے، ہم سوال کریں گے وہ جواب دیں گے، لیکن اس میں اٹارنی جنرل ہوگا اور اسمبلی کا اسپیکر شامل ہوگا. پوری اسمبلی ساری کارروائی کو دیکھے گی اور یہ پورا ریکارڈ. یہ باتیں جب ہو رہی ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ مرزا ناصر کو فرمایا کرتے تھے یہ ناسور ہے، ناسور ناسور ہے. جب یہ فرمایا کہ بڑے عظیم ہستیاں تھیں، اللہ ان کی جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے سائے تلے ہمیں بھی اسی راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں. بحث کے دوران ایک دن، حالانکہ قومی اسمبلی جن حضرات نے جو دیکھے ہیں، گیلری وغیرہ میں بیٹھے دیکھیں، وہ اسمبلی کی پوری عمارت جو ہے وہ بند ہے. اور اللہ کی شان، یہ حضور قائد اہل سنت سے بھی آپ نے کئی بار بات سنی ہوگی، ایک کبوتر کا پر جو تھا، وہ کبوتر کا پر مرزا ناصور بیان دے رہا ہے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا یہاں کھڑے ہو کے بیان کرو. سوالات آتے تھے، اٹارنی جنرل پیش کرتا تھا، اس سے جواب لے کے علماء جواب دیتے تھے. تو بہرحال وہ ایک پر جو تھا وہ گندگی سے بھرا ہوا، وہ قومی اسمبلی کی چھت پر سے اترتے 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 آ رہا. اور لوگوں کی نگاہیں جب اوپر کو اٹھی، پوری اسمبلی دیکھ رہی ہے، یہ وہ پر جو ہے وہ گندگی سے لپٹا ہوا، گندگی میں بھرا ہوا، آتے آتے مرزا ناصر کے منہ پر پڑ گیا. اس دوران ہی سارے لوگوں نے شور مچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیائی میں ذلیل فرما دیا ہے اور اس کے منہ پر گندگی پھینک دی ہے اللہ نے، اور اس کو پورے مسلمان اور اسمبلی کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا ہے. ایک دم شور مچا. بہرحال سب نے یہ منظر دیکھا، اس خبیث کا یہ حال ہوا. اس کے علاوہ میرے دوستوں بزرگوں، حضور قائد اہل سنت جب پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا
کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی تاریخ پر جو انہوں نے اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف پیش کی تھی، قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے، اور اتنے دن بحث کرنے کے بعد آج یہ قومی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج سے قادیانیوں کو پاکستان قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اس وقت یا رسول اور یہ سارے معاملہ لوگ پریشان تھے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا جب یہ بات سنی گئی، حضور قائد اہل سنت کا نام جس وقت گزٹ کے اندر شائع ہوا اور آپ کی تحریک کا وہ سارا معاملہ سامنے آیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی قوم نے ہمارے عظیم قائد کو صرف یہی نہیں کہ اسلام آباد سے کراچی آئے، لوگوں کی خواہش اور گزارش تھی کہ حضور آپ خیبر میل سے اسلام آباد سے راولپنڈی سے روانہ ہوں، ہر اسٹیشن پر حضور قائد اہل سنت کا 2 دن تک ہر اسٹیشن پر جلوس اور استقبالیہ نعرے لگتے رہے، اور یہاں تک کہ حیدرآباد پر جب صبح آ کے رکی تو لوگوں نے حضور قائد اہل سنت کے دیدار کے لیے اس کے شیشے بھی توڑ دیے کہ ہم اس عظیم قائد کا ان اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو پاکستان کی سرزمین پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ اور اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور حضور جب کراچی تشریف لائے، ہم خادمین کا وہاں اجتماع تھا، اور جس وقت گاڑی کے پہنچنے سے لے کر 4 گھنٹے آپ کو صرف اسٹیشن سے باہر آنے میں لگے، اتنی مخلوق تھی جس نے میرے عظیم قائد کا استقبال کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور سب سے بڑی بات، حضور قائد اہل سنت کی والدہ محترمہ اسٹیشن پر موجود تھیں، اور ان کے پیارے جملے یہ تھے، اے احمد نورانی، تو نے آج اپنے باپ کا وہ مشن شروع کیا ہوا آج تو نے پورا کر دیا، آج میں تجھ پر خوش ہوں۔ ماں نے دعائیں دیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ میرے دوستو، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان شاہ نورانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی، سبحان اللہ۔ یہ میرے اس عظیم قائد کو اس والہانہ استقبال کے بعد گھر پہنچایا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے اس عظیم قائد کے ذریعے اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی ہوئی اس بنیاد کو انجام تک پہنچایا۔ آج بھی ضرورت تھی اس سرزمین پر، یورپ کی زمین پر، دوسری جگہوں پر، جب قادیانی آ کے رو رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم تم نے نہیں کیا تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی میڈیکل کے ان طلباء کو، ڈاکٹروں کو تم نے پوری چنہاب ایکسپریس کو ربوہ اسٹیشن پر روک کر ان ہمارے نوجوان ڈاکٹروں کو جو طالب علم تھے ان کے ناک کاٹے، آنکھیں نکالیں، بازو کاٹے، سینے چیرے، پیٹ چاک کیے، اور مسلمان نوجوان طلباء اور ڈاکٹروں کو تم نے مسلح کیا اور تمہیں ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد قائد اہل سنت نے یہ تاریخ پیش کی تھی، تمہیں وہ قتل و غارت گری یاد نہیں جو تم نے اسٹارٹ کی تھی؟ اور اب اگر تمہیں ساری دنیا دھتکار رہی ہے، تم الزام قائد اہل سنت کے سر لگا رہے ہو۔ میں تمام علماء اہل سنت کی خدمت میں اور تمام عوام اہل سنت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اس فتنہ قادیانیت کو اپنے اس قبر میں دفن ہونے تک، اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کسی وقت بھی آپ کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں۔ جب دیکھیں تمام علماء کرام ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک مسجد میں جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور قادیانیت کے مقابلے کے اندر سینہ سپر ہو کر ایک دیوار بن جائیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جس وقت نبی کے دشمن کی بات آئے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، ہماری آواز ایک ہونی چاہیے، ہمارا پروگرام ایک ہونا چاہیے، ہماری جلغار ایک ہونی چاہیے۔
اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ میرے قائد نے جس شمع کو روشن کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مینا کے اندر اترنے والی اس آیت کریمہ میں اللہ نے حکم فرمایا، اے محبوب آج سے میں نے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ختم نبوت مکمل ہے، نہ کوئی اور نیا دین آ سکتا ہے، نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اس کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ہمیں تا حیات اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ میں بیٹھنے والوں سے کہ وہ بچوں کو